رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل۔ کون؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کی صفت یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ جو جملہ ہے، اس جملے نے کفر کی تمام سازشوں کو برباد کر دیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں فلاں سے لڑا، فلاں فلاں سے لڑا، فلاں فلاں سے لڑا۔ اور دوسری بات، آپ کے لیے اور میرے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آئیڈیل نہیں بنایا۔ آپ کہیں جی کمال ہی گل کرتی ہے، عجیب گل کیتی ہے۔ ہم تو ساری عمر یہی سمجھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہمارے آئیڈیل ہے۔ بھائی آقا علیہ السلام ہمارے حاکم ہیں، آقا علیہ السلام ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، لیکن جو ماڈل ہے وہ کیا ہے؟ آمنو بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ یہ حضور کے جو ساتھی ہیں نا، یہ ماڈل ہیں۔ ایمان لاؤ کیسے؟ جیسے حضور کے۔ چونکہ اگر اللہ یہ کہتا نا کہ حضور جیسا ایمان لاؤ تو ہم میں سے ایک بھی مومن نہ ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا ایمان بالعین ہے، حضور کا ایمان بالعین ہے۔ آپ نے سب کچھ دیکھا، آپ نے جنت ان آنکھوں سے دیکھی اور ہمیں کہا جنت ہے۔ دوزخ حضور نے ان آنکھوں سے دیکھی اور ہمیں کہا دوزخ ہے۔ اللہ کے فرشتوں کو حضور نے ان آنکھوں سے دیکھا تو کیا کہا؟ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ کی عرش اور کرسی حضور نے ان آنکھوں سے دیکھی اور کہا کہ اللہ کی عرش اور کرسی موجود ہے، لیکن صحابہ نے نہیں دیکھا۔ صحابہ نے جنت نہیں دیکھی، صحابہ نے دوزخ نہیں دیکھی، صحابہ نے عرش نہیں دیکھا، صحابہ نے اللہ کی کرسی نہیں دیکھی۔ ہمیں کہا چونکہ آپ محمد عربی والا ایمان تو لا سکتے ہی نہیں ہو، یہ ناممکن ہے، لیکن لہذا تمہارے لیے میں ان کو پیش کر رہا ہوں جو محمد کے ساتھ ہیں۔ والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے ساتھ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس اتنے ہی ہیں، باقی کہاں گئے؟ جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے آئے یعلمہ الکتاب، کہ تمہیں وہ کتاب سکھائیں، دانائی کی باتیں سکھائیں۔ ایک آدمی، توجہ فرمائیے گا، ایک معلم، حضور فرماتے ہیں بعثت معلماً، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آقا معلم ہیں۔ ایک معلم 1,24,000 طلبہ پہ محنت کرے، اور محنت بھی 1 سال کی نہیں، 2 سال کی نہیں، 23 سال محنت کرے، دن رات محنت کرے، اور استاد بھی وہ ہو جو انبیاء کا استاد، انبیاء کا امام ہو، اللہ کے خزانے میں وہی در یتیم ہو، محمد عربی، وہ محنت کرے 23 سال اور نکلے کتنے؟ 11۔ باقی سارے فیل۔ منڈے پہ کنے پاس ہوئے؟ 11۔ گھر سمجھ آؤندی بھی کوئی نہیں۔ پاس کنے ہوئے؟ 11۔ تے باقی ہو گئے فیل۔ تو استاد نکما کے کم والا۔ اور میرے بھائی یوں کہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لگ گیا، ان کی حیثیت یہ الصحابی، الصحابہ نہیں کہا، الصحابی، میرا ایک صحابی، میرا ایک ساتھی، میرا ایک جانثار، میرا ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک وہ نہیں، ایک لفظ کہہ رہا ہوں تو جو فرمائیے گا، وہ نہیں،
جو اس ساری بلڈنگ کی بنیاد ہے وہ نہیں، جو 4 کروڑ نہیں 4 ارب مسلمانوں کی اکائی ہے، ابو بکر صدیق وہ مراد نہیں، وہ نہیں ہے جن کے متعلق حضور کہتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ کون ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ وہ مراد نہیں ہے جس کو حضور کہتے ہیں انا مدینۃ العلم و ابو بکر و اساسھا۔ دیکھ لو جی چنگی طرح تسی دیکھ لو تو پھر میں گل کرنا، کیونکہ میں یہو جہا نہیں بھی میں تسی دھیان تہاڈا کدھر ہو تے گل میں کری جاواں۔ میں آپ کو جو بات دے رہا ہوں ایک قیمتی بات ہے۔ اللہ کیا کہا؟ الصحابی، صحابہ نہیں کہے، سارے صحابہ نہیں کہے، ایک ایک ایک، کون سا میں جو بھی پہلے کو لے لو، دوسرے کو لے لو، تیسرے کو، 1,24,000 آخری انسان کو لو، لیکن وہ میری میت اس نے اختیار کی ہو تو اس کی مثال ایسی ہے کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی تم اتباع کر لو گے ہدایت۔ آج ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ معیت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک خاندانی اور دوسرا کلمے کی۔ میری آپ کی جو قربت ہے، جو میری آپ کی معیت ہے، وہ کیا ہے جی؟ کلمے کی، ٹھیک ہے، مسلک کی، جماعت کی۔ لیکن حضور کے ساتھ 2 نسبتیں ہیں، ہماری حضور کے ساتھ نسبت ہے کلمے کی، اور جس شخصیت کے بارے میں آج یہ سیمینار ہمارے بھائی حضرت مولانا محمد امجد معاویہ اور میرے نہایت ہی قابل احترام میرے عزیز حضرت مولانا محمد آصم شاد، مولانا مظفر عثمانی، اور یہ میرے سر پہ بیٹھے ہوئے حضرت علامہ شبیر، کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا ہے؟ بشیر احمد صاحب، یہ میرے بھائی ہیں جی، میں اس لیے بازار مزاح کہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کا تعلق حضور کے ساتھ 2 طرح سے ہے، رشتہ داری بھی اور کلمے کی بھی، رشتہ داری بھی اور کلمے کی بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم انسان کو بہن وہ دی جو جرأت مند تھی، جرأت مند۔ ایک ہے حضور کی بیوی، میری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں، دوسرا ہے جرأت و بہادری۔ اس خاندان میں ہے ہی جرأت و بہادری، یہ خاندان جرأت و بہادری والا خاندان ہے۔ کیسی جرأت؟ آپ کے باپ آئے، والد آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، کون؟ بیٹا میں ابو سفیان ہوں۔ جلدی جلدی حضور کا بستر لپیٹ دیا، جو حضور کا بستر تھا وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لپیٹ دیا، اور یہ مکے کے چودھری، نواب، رئیس یہ کھڑے ہیں، بیٹھ جاؤ ابو بیٹھ جاؤ۔ او یہ کیا کیا تو نے؟ میں نے تو یہ سمجھا تھا، تو جو فرمائیے گا، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ تو کہیں نیا بستر بچھائے گی، چونکہ تجھے پتا ہے میری دنیاوی حیثیت کا یہ بستر میرے قابل نہیں۔ لیکن جرأت و بہادری والی آپ کی اور میری ماں کیا کہتی ہے؟ ابو یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ آپ اس قابل نہیں کہ اس بستر پہ بیٹھیں، آپ اس قابل نہیں کہ اس بستر پہ بیٹھیں۔ کمال بات ہے۔ اور وہ عظیم انسان جس کو ابو سفیان کہتے ہیں، جب مکہ فتح ہوا تو کیا کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ جو مکے میں داخل ہو جائے وہ بھی امن والا، جو مکے میں داخل ہو جائے وہ بھی، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی۔ تو گویا
ابو سفیان کے گھر کو امن کی حیثیت سے وہی حیثیت حاصل ہے جو مکہ میں بیت اللہ کو حاصل ہے. کوئی خیال شی میں آئی بات؟ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو مکے میں داخل ہو جائے وہ بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے. آقا آپ ابو سفیان کے گھر کو وہ درجہ دے رہے ہیں امن کے اعتبار سے. یہ آپ کی ماں بھی صحابیہ، آپ کا والد بھی صحابی، آپ کی بہن بھی صحابیہ ہی نہیں بلکہ زوجہ پیغمبر، جن کے متعلق قرآن کہتا ہے اے میرے پیغمبر آپ کی بیویوں جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں. وہ عظیم ماں کا عظیم بیٹا، میں نے کہا ماں کا عظیم ایک نقطہ ہے میں جو عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. کیوں کہا؟ جبکہ یہ بھائی ہیں سیدنا امیر معاویہ. میں نے کہا عظیم ماں کا عظیم بیٹا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا، آپ نے پڑھا، آپ نے دیکھا جب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، بولو 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 زور سے بولو. میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، میں کبھی بھی نہیں کہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ یہ تو ان کی ڈگری ہے بابا، یہ ان کی ڈگری ہے، آپ کا کیا احسان ہے؟ میں کہتا ہوں اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ماں تجھ پہ کروڑوں سلام. جب آپ آتی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تو صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے. آپ نے کہا کہ جی آپ میرے والد ہیں، آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بیٹا جب تو میرے گھر سے جاتی ہے تو صدیق کی بیٹی ہوتی ہے، جب پیغمبر کے گھر سے آتی ہے تو مسلمانوں کی ماں ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، شان اماں عائشہ. جب میرے گھر سے جاتی ہے تو میری بیٹی ہوتی ہے، لیکن جب پیغمبر کے گھر سے آتی ہے تو مسلمانوں کی ماں ہوتی ہے. ماں کے اکرام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. تھے باپ، اس نسبت سے عرض کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ اللہ تعالی کروڑوں رحمت نازل فرمائے شہدائے ناموس صحابہ کی قبروں پہ، جن کی خون کی قربانیوں کی وجہ سے آج کا سنی مسلمان بیدار ہوا. ورنہ آج سے 2-4 سال پہلے کوئی نہیں نام لیتا تھا امیر معاویہ کا. یہ نام لینا لوگ گناہ سمجھتے تھے. ہم اس وقت بھی کہتے کہ سید لوجیکو وہ تو یزید دا پیو ہے. کنان دا پیو کون سی؟ ہو گیا جی. لو جی ہمارے صدر بھی آ گئے، مولانا مختار فاروق کی زندہ باد. ہاتھ میں لاتا تو میں ختم کر لگا ان کا. اچھا جی، اسی جیسے کھلو قطری کرتے سن تو پھر پیروں چونڈی وڑتے ہوں سن. ہاں جی، ہوں چونکہ بیع کر رہے ہیں اس واسطے ہاتھ لا کھڑ دیں. میرے بھائیو، گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے 22 رجب کو یہ دنیا سے رخصت ہوئے. آ جاؤ، پیر تھلے بیٹھے تھے، مرید اتنے بیٹھے. ہاں جی، خیر. تو آج یہ سیمینار ہو رہا ہے. مجھے تو ایسے لگا دیا انہوں نے، تو میں نہ مقرر ہوں نہ تقریر کر سکتا ہوں، نہ مجھے تقریر آتی ہے. چند باتیں ٹوٹی پھوٹی میں نے ادھر ادھر سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تمام صحابہ کی خدمت اور ان کی عظمت بیان کرنے کی اللہ توفیق دے. عرض یہ کر رہا تھا، وہ لوگ قابل ستائش ہیں، ان لوگوں کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں جو صحابہ کی عظمت کے لیے قربان ہو گئے اور آج ہمیں یہ زبان دے گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.